طرف سے اسے ملا ہے یسوع ہم تک پہنچانے کا سبب بن جائے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے چینلز ہیں، روحانی چینل جو تو نے ہمیں بنا رکھا ہے۔ تو اپنے بندے پر یہ خاص فضل کر رہا اس کی روح، جان، بدن اور منہ اور زبان کا ذمہ دار ہو یسوع۔ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو جو ان کی طرف سے، جسم اور گوشت کی طرف سے ہو، بلکہ سب کچھ روح کی طرف سے ہو۔ آج تو اپنی محتاج سے یسوع اپنے لوگوں پر ظاہر کر، جو زندگی یسوع تیرے سامنے اس یسوع خواہش کے ساتھ آئی ہے کہ آج مجھے کچھ ملے گا، آج ہماری باپ اپنے بندے کو استعمال کر دے تاکہ ہماری بھی خواہش پوری کر دے۔ یہ اچھی خواہش ہے جس سے تو خوش ہوتا ہے، کلام سننے والے سے تو خوش ہوتا ہے، وہ کامان بڑھا لیتا ہے۔ یسوع تیرا شکر ہو، ہم سب کو اس کلام کی ضرورت ہے، آج کی روٹی کی ضرورت ہے۔ آسمان کھول کر من برسا، کثرت کے ساتھ اپنے بچے کو استعمال کر۔ یسوع تیرا خادم، تیرا ممسوح یسوع تیری طرف سے تیرے کلام کی ترجمانی کرنے ہمارے ساتھ، تیرا منہ بند کر یسوع، تیرا منہ بند کر، یہ کوئی تیرے منہ کی بات ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، اپنے منہ اور زبان کو ہر طرح کی بدی کی عادت، بدی سے بچاتے، مکر کی بات سے بچاتے ہیں یسوع۔ تو ان کو اپنا کلام کے لیے استعمال کرتا ہے، جو کلام کام کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے زندگیوں میں، جنہیں شفا ہے، شفا یسوع دیتا ہے۔ ناجت فرما اپنا کلام، اور یسوع اس ماحول کو یسوع تیرے سپرد کر دیتے، ہر طرح کی ڈسٹربنس اور شیطانی چالیں اس نیٹ ورک کو خراب نہ کرے، تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ روح القدس تیرے ہاتھ میں دے دے، تیرے بندے سمیت اور یہ ساری جماعت سمیت یسوع میں اپنے خاندان کی یسوع شفاعت کر دو کہ ان کے سننے کے کان جو روح کی طرف سے ملے انہیں پہنچائے۔ کوئی بات بھی یسوع جو تیرے بندہ کے منہ میں تو ڈالے، روح القدس ڈالے، وہ یسوع کسی طرح بھی سنے بغیر نہ رہ جائے۔ ہر ایک کو سننے والے کان دے، سمجھنے والا دل دے، اس ماحول کو اور بھی زیادہ پاکیزہ کرتے ہیں۔ یسوع مل کر تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں یسوع اپنے بندہ کے لیے بات کرنے کے لیے کہا کیا کہ ہم ساری جماعت میں یسوع سے تو نے اپنا شہزادہ مقرر کیا، ہم اسے سنیں، کیونکہ تیرے خادم، تیرے بیٹیا بیٹیاں کلیسیا کا ہر ممبر، تو نے اسے شہزادہ شہزادی کہا ہے۔ ہم سب تیرے کامین ہیں یسوع، اور آج جو بھی تیرے بندہ کے وسیلہ سے یسوع کلام میں ہمارے لیے 100 گنا پھلتا، ہماری ضرورتیں پوری، کیونکہ ہر زندگی کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی حاصل کر کے رہتی ہے۔ اس سائڈ پر تیرا کرم اور تیرا رحم ہو، یہ روز بروز تیرے جلال کے لیے بڑھے، یسوع مسیح کے نام مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین اللہ، بہت شکریہ فرینڈ پرے کے لیے جو آپ نے کے گھروں کے مسا میں سب تک شرائط کیا ہم سب کے لیے، آج وہ ہمیں سمجھنے والا دل اور سننے والی کان بخشے تاکہ ہم سے پورا کلام جو بھی سنیں کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ میں خدا ان کے خادم کو، خدا ان کے منصوب کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو کہ پلیز اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خدا ان کے حضوری میں جو بھی آج انہوں نے ہم سب کے لیے جاری کی ہے بائبل اسٹڈی کی، ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین آمین۔ شکریہ بہنوں اور بھائیوں، ہم اسی طرح ایک دوسرے کی بہتری کے لیے خداوند کی چاہت کو پورا کرتے جائیں اور اس میں مضبوط ہوتے جائیں، یہی ہم سب کی دعا ہے اور ہم اسی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ قدوس خداوند یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدائش کی کتاب اس کے 50 باب ختم کر چکے ہیں اور خروج کی کتاب اس کے 20 باب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ بتاتا چلوں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو پڑھا ہے اسی میں سے پوچھوں گا، جو پڑھا نہیں ہے اس میں سے نہیں پوچھوں گا کبھی بھی۔
جب پڑھا ہے اسی میں سے ہم دیکھیں گے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں، میں کیا جانوں کہ پیدائش کی کتاب پیدائش ہی ہے؟ کن کن لیڈروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش ہی ہے؟ اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب بھی پرانے عہد نامے میں پیدائش سے لے کر خروج کے 20 باب تک ہم نے دیکھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خداوند نے ہمیں نئے عہد نامے کے مطابق اس کے مد مقابل بتایا کہ یسوع کون ہے جس نے ان تمام باتوں کو پورا کیا. جیسے کہ اس نے کہا ہے، میں تورات کی ان باتوں کو رد نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پرانا اور نیا عہد نامہ اسی لیے دونوں ساتھ ہیں کہ جو رد ہوئے اور جو رد کیے گئے، خداوند ان کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا خود آیا ہے اور اس نے کہا ہے میں رد نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کون بتائے گا پیدائش کی کتاب میں سے کہ میں پیدائش کی کتاب میں چند لیڈر ہیں، چند جو پیدا ہوئے ہیں اور خداوند نے انہیں چنا ہے، وہ کون کون سے تھے؟ 5-6 ہیں، بتاتے جائیے. اور ساتھ ان کی جو بھی ان کے جسموں سے کام ادا ہوئے اور پھر جسم کے ذریعے خداوند یسوع نے پورے کیے، وہ کیسے، کیا ان میں نسبت کیا پائی جاتی ہے؟ خروج کے 20 تک. چلیں کوئی بات نہیں. ہاں جی بیٹے، شاباش. شاباش. اور اس کے بعد موسیٰ کی خدمت لی. اس کے بعد ایک سیکنڈ بہن، ابھی آپ نے ایک بتا دی ہے، دوسرا اور کوئی بتائے گا پلیز، تاکہ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اس طرح چلتا ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دوسرا کوئی بتائے گا کہ دوسرا اور کون تھا اور کس طرح اس کے بعد کون آیا اور کس طرح خدا نے کیا اور یسوع کس طرح اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی ضرور. ایمانداروں کا باپ ابراہم چنا اور اس نے اپنے سارے اپنے قبیلے سے نکل اور اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور اس وعدہ کی سرزمین پر اسے لے کر آیا. اور اس کے ساتھ خدا نے عہد باندھا، وہ ابدی عہد جو یسوع مسیح کے وسیلے سے نئے عہد میں پورا ہوتا ہے. اور اس کے بیٹے کی قربانی کے وسیلے سے بھی ہم اس عہد کو یاد کرتے ہیں اور وہ ایمانداروں کو باپ قرار آج کی قومیں جو اس کے وسیلے سے برکت پاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور خداوند یسوع نے کس طرح پورا کیا؟ چلے 3 تک تو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ چوتھا پھر کوئی اور بتائے گا. پہلا آدم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے نافرمانی کی، اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں یسوع کو، ٹھیک ہے، اسی کی شکل کا دوسرا آدم کہہ سکتے ہیں ہم. آدم تو نہیں تھے، وہ تو خدا تھے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ دوسرا آدم جو ہے وہ یسوع ہے. اس نے فرمانبرداری کی، اس کو پورا کیا، ٹھیک ہے. دوسرا بہن نے بتایا بڑے اچھے طریقے سے کہ نوح کو آپ جانتے ہیں کہ 5ویں باب میں کہا گیا کہ نوح اس زمین پر جو خدا نے لعنت بھیجی تھی، یا کین کی وجہ سے یہ زمین جو لعنتی کہلائی تھی
उससे रहाई देगा। नोआ का मतलब ये है कि रहाई देने वाला, नया हो जाना, ये पैदाइश है। पहली पैदाइश में आदम जो नाफरमानी, दूसरी पैदाइश में दूसरा हिस्सा उसका नोआ जो सब खानदानों में से निकाल के उसे लेकर आया और उसे कहा। इस तरह यस्सु को देखें कि उसके नोआ के बाद मेहनत और मशक्कत बहुत होती रही, लेकिन कोई जो है उसे खुदा की मर्जी पूरा नहीं कर सका, वो यस्सु ने किया। तीसरा भाई ने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। इससे साबित हुआ कि हम कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम कनेक्टेड हैं। तीसरा भाई ने बहुत अच्छा बताया, ईमानदारों को बाप, एग्जैक्टली वो भी एक पैदाइश है इब्राहिम की, वो भी एक पैदाइश है जो पिछली पुरानी बातों को तमाम को भूल जाता है खुदा, नोआ को भी, आदम को भी, सबको, जितने भी उसके सेम हामियाब सबको भूल जाता है। इसमें से एक और पैदाइश होती है जो इब्राहिम की, जिसे ईमानदारों का बाप कहा, और उसने अपना बेटा दरेग नहीं किया। खुदा ने क्या किया? भाई ने बहुत अच्छा बताया, आई लाइक हिम, आई लव हिम। खुदा ने अपनी जान दी, अपने बेटे की नहीं बल्कि अपनी जान दी। चौथा कौन बताएगा? हनूक है जी, हनूक आते हैं इनमें दोनों के दरमियान, आदम और अब्राहम के दरमियान हनूक आते हैं जो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलते हैं। हाँ, वो नोआ से पहले हैं। हाँ, नोआ से पहले हैं, 5, हाँ जी, नोआ से पहले हैं। वो तो खुदा के साथ साथ चलता रहा और उसे उठा लिया। उसके बाद लमक आया, लमक के बाद जो है वो नोआ आए, ठीक है। वो तो जो अकाम के जरिए चलते आ रहे हैं वो है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, इट्स गुड। इसहाक कहते हैं जो यीशु मसीह की नस्ल है। हाँ जी, चौथा कौन बताए? चौथा इज़हाक बता रहे हैं आप? जी, इसहाक है जो यीशु मसीह की तरह पहले इंसान को खुदा ने जिस तरह एक इम्तहान इब्राहिम का लेकर इसहाक को मोहब्बत का अपनी का जैसे उसने इम्तहान लिया आसमानी बाप ने, और इंसान पूरा उतरा इसहाक के वसीला से, वादे का फर्जंद, और उसके वसीला से फिर खुदा ने वादा भी कर लिया कि मैं तेरा खुदा हूँ, हाँ, और जिस पर तू लानत करेगा उस पर मैं लानत कर दूंगा, जिसे तू बरकत देगा और तेरे वसीला से कौमें बरकत पाएंगी। वो इसहाक में ये लफ्ज खुदा के पूरे होते हैं। आमीन। आगे तो बहुत सारा सिलसिला है अंजील की जहाँ पर आगे तो, लेकिन इसहाक का स्टार्ट जो है असल अंजील का इसहाक का स्टार्ट। आमीन, आमीन। थैंक यू भाई, थैंक यू पास्टर साहब, बहुत अच्छे। इस तरह हम सीखते रहते हैं। जो मेरी दानिश में बात है वो भी है, और आपसे भी मैं सीखता हूँ। यही बातें हैं कि ये इसको बाइबल स्टडी कहते हैं। और मैं कोई बड़ा लीडर बन के आगे नहीं आना मांगता, स्टेज पे नहीं खड़ा होना मांगता कि मैं लीडर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके दरमियान में आपके साथ बैठ के आपको बताने वाला और आपसे सुनने वाला हूँ, ठीक है। इब्राहिम के बाद इसहाक, ठीक है, और फिर पैदाइश क्या होती है? एक चेंज, बड़ा चेंज क्या आता है? बड़ा चेंज आया आदम के बाद नोआ सा, उससे बड़ा चेंज आया नोआ के बाद इब्राहिम का, जो पास्टर जॉन ने बताया, एक बड़ा चेंज। ये तो इंडिविजुअल आदमी है। अब फैमिलियां जब आई हैं तो उसमें बड़ा चेंज कहां पर है और वो किस तरह हुआ? चौथा, हालेलुया, हालेलुया। देखा, इट्स वेरी नाइस। हम पादी साहब से सीख रहे हैं। चौथा मैं भी सीख रहा हूं। चौथा कौन है? इसराइल, जिसे इसराइल कहा गया, ठीक है। एक उम्मत का बाप कहा गया, एक उम्मत का, पहले ईमानदारों का बाप, सबसे पहले जिंदों का बाप, जिंदों के बाद ईमानदारों का बाप, ईमानदारों के बाद उम्मत का बाप, इसराइल, पूरी इसराइल का उम्मत का बाप, उम्मत है वो, उसका बाप, और उससे 12 कबीले। आगे कौन बताएगा? पांचवा आखिरी, 6 है, सॉरी, मूसा तक। पांचवा कौन है? डॉक्टर साहब, मूसा ने जो काम किया उसने इस्राएलियों को मिस्रियों से रहाई दिलवाने का काम किया। उनके फजल से वो उनके आगे आगे चलता था और खुदावंद ने उसकी मदद की।
جی بیٹے ٹھیک کہہ رہی ہیں بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. موسیٰ سے پہلے خروج کا آخری باب ہے، سوری پیدائش کا 39 اور 40. چلیں. ہاللویہ. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی پاس صاحب، آپ دونوں پاسٹر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اور فرق زبانوں سے، فرق آوازوں سے ہم سب سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم پوری پیدائش مکمل کریں. اور 20 باب تک ہم نے ابھی پوری پیدائش مکمل کی ہے کہ پیدائش کیوں ہے. ٹھیک ہے یوسف، ٹھیک ہے کیوں. ہاں بتائیں گے پادری جان آپ یوسف کے بارے میں. خدا کے ارادے، خدا کے جو وعدے ہیں انسانوں کے ساتھ وہ بڑے پکے وعدے ہیں، اور خدا نے چاہا اور اس نے یوسف کو برکت دی تاکہ اسرائیل بچ جائے، کیونکہ اگر وہ کال میں وہاں رہتے تو وہ ان کی موت واقع ہوتی. تو یوسف کے وسیلہ سے وہ 11 لوگ تھے اور ان کے والدین بھی وہ بچ سکے قحط سے. تو اس نے بھی اسرائیل کو جو ہے وہ رہائی دلائی. آمین. اسے کہتے ہیں اسٹڈی، اسے کہتے ہیں اسٹڈی. اور اب یوسف کے ساتھ مد مقابل جو نئے عہد نامے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. یسوع کے مد مقابل ہے یوسف جو ہے نا بہت زیادہ خوبیاں یسوع کی رکھتے ہیں. آمین. دیکھا پاسٹر جی، تھینک یو. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، پہلا جو ہے زندوں کا باب، دوسرا جو ہے ایمانداروں کا باب، تیسرا جو ہے امت کا باب، چوتھا کون ہے؟ ساری دنیا کو غذا کھلانے والا باب. پوری دنیا کو جو ہے، جبکہ اس کے اپنے خون نے اس سے برائی کرنا چاہی، ہم نے دیکھا. اور اس کے اپنے ہی خون میں جس طرح کے اسماعیلی تھے، اس کا اپنا ہی خون تھا، ابراہیم کا بیٹا تھا، سب سے بڑا خون تو ابراہیم کا ہی تھا نا. انہوں نے بیچ ڈالا فرعونیہ کے آگے. بھائیوں نے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ دوسرے بھائیوں نے جو خون والے تھے رشتے میں، انہوں نے کیا کیا؟ پھر بھی خداوند نے اسے باپ کہلایا کہ وہ پوری دنیا کو کھلائے. اسی طرح خدا نے فرمانبرداری کی. دوسرا، خدا نے محنت اور مشقت جو زمین قرض ہو گئی تھی، خدا نے اپنے خون سے اس قرض کو دور کیا اور یہ حق بخشا کہ آدم کو پورا حق ہے گناہ معاف کرنے کا. ٹھیک ہے. تیسرا ایمانداروں کا باپ. ایمانداروں کا باپ، اب ایماندار کا باپ اگر وہ ہے تو اگر ہم ایمان ہے تو یسوع اس ایمان میں پورا اترا اور اس نے صلیب پہلے جان دی، اور اب اس میں کنورٹ ہو کے ہم ابراہیم کی اپنا جینیالوجی میں تو ہیں، لیکن ہمارا ڈی این اے کیا ہے؟ ہمارا ڈی این اے ایز اے بیٹے ہوتے ہوئے یسوع ہے، یسوع کا ڈی این اے. چوتھا آپ کو بتا چکا ہوں یوسف کے بارے میں. پانچواں جو بہن بتا رہی تھی، جی سوری، ہاں جی. ایک اور بات بہت زبردست ہے یسوع کے ساتھ مشابہت، یوسف کا اپنے بھائیوں کو معاف کرنا. آمین. یہ 41 باب کی 51 اور 52 میں دونوں بیٹے جب پیدا ہوتے ہیں تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی سارے گھر کی مشقت کو بلا دیا، اور پھر آگے جب ابراہیم پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ خدا نے میری مصیبت کے ملک میں مجھے پھلدار کیا. آمین. تو یہ بہت بڑا معافی کا اعلان کرتا ہے وہ سب کے سامنے. یوسف جو ہے تو یسوع کے ساتھ بڑی اس کی مطابقت ہے. آمین. 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 بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کنیکٹڈ ہیں کلام سے. اور پھر اس کے بعد بہن بتا رہی تھیں ایک اور چینجز آئی. ٹھیک ہے بہن بتائیں آپ موسیٰ کے بارے میں، آپ بتا رہی تھیں کیونکہ اللہ موسیٰ کے بارے میں تھا کہ اس کو خدا نے مقرر کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو مصریوں کی غلامی سے رہائی دلائے. جی. اور اسی طرح جیزس نے، ٹھیک ہے نا.
جی بالکل ایسا ہی ہے. جب پیدائش ہو گئی، اب انہیں چلنا نہیں آتا تھا. خدا نے دیکھ لیا کہ میں نے زندوں کے باپ کو بھی بنایا، ایمانداروں کے باپ کو بھی بنایا، میں نے محنت مشقت کرنے والوں کو بھی آزاد کیا، ایمانداروں کے باپ کو بنایا، اور پھر میں نے قوم کے امت کے باپ کو بنایا. پھر یوسف جو ایسا باپ جس نے اپنے باپ کو بھی ملا اور اس کو کھانا کھلایا اور رویا، ان کو دیکھ کر رویا. یہ بڑی اچھی بات ہے جو ماسٹر صاحب نے کی اپنے بیٹے کے بعد، دونوں بیٹوں کے بارے میں معافی اور خوشی کا اظہار، اور رویا بھی. خیر نہیں ہو. پھر تیسرا، جب وہ پیدائش مکمل ہو جاتی ہے تو خروج کے پہلے ہی باپ میں لکھا ہے کہ مصر میں جو نیا بادشاہ آیا وہ یوسف کو نہیں جانتا تھا. تو خدا نے دیکھا کہ پیدائش تو مکمل ہو چکی ہے، اب انہیں اسرائیلیوں کو چلنا نہیں آتا. آدم کے اور نوح کے اور ابراہیم کے اور یعقوب کے اور یوسف کے جو جتنے بھی لوگ ہیں انہیں چلنا نہیں آتا. چلیں گے کیسے جب تک میں انہیں بتاؤں گا نہیں. ایگزیکٹلی ہمارے ساتھ ایسی ہوتا ہے. بچہ دیکھ لیں، جب باپ بڑے ہوتے ہیں تو وہ چلنے کے پہلے تو وہ رینگتا ہے، رینگنے کے بعد وہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں کہ اب چلنا سیکھ جائے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی خدا نے پھر چلنا سکھایا خروج میں چلنا سکھایا، اور چلنے سے پہلے اس نے لا دیے. موسیٰ آیا خروج کی کتاب دوسرے بات میں، خداوند نے اسے کس طرح بچایا اور کس طرح موسیٰ نے 40 سال وہ اپنا سیکھا، اور 40 سال کے بعد اس نے روحانی باتیں خداوند سے سیکھی. پہلے جسمانی باتیں سیکھی، پھر روحانی باتیں سیکھی، اور 40 سال کے بعد تیار ہو کے وہ پریکٹیکل کے لیے 40 سال فرعون میں گیا، اور 120 سال کا ہو کے وہ اس نے وفات پائی. خیر اینی ہاؤ. تو اسی طرح اب جیزس پہ آ جائیں کہ جیزس اسی لیے زمین پر آئے کہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں، اب میں حکم سے ماننے سے، اب میں اس کی محنت اور مشقت سے، جو کہ آج ہم پڑھیں گے سبت کا دن آج ہم دیکھیں گے 31ویں باب میں، اور پھر اس طرح ایمان سب چیزیں کو وہ پورا کیا اس نے. اور پھر موسیٰ جس نے چلنا سکھایا پوری قوم کو، اور اسی طرح یسوع جو ہے وہ ہمیں چلنا سکھاتے ہیں. تو 20 باب تک ہم نے خروج کے 20 باب تک ہم نے پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم 34ویں باب میں آئیں گے. تو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو 21 22 23 24 25 ابواب ہیں بھائی اور بہنوں، آلموسٹ 31 تک 30 باب جو ہیں وہ تمام ان باتوں کو بتاتے ہیں جو کہ مجھے بتا دیجئے گا، اگر میرا ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ یہ باتیں ہم کریں تاکہ آئندہ آنے والی باتوں کو ہم پورا کر سکیں. یہ 4 ہی کتابیں ہیں، میں بتاتا جاؤں آپ کو دوبارہ: پیدائش، خروج، احبار اور گنتی، جو تمام کا نچوڑ ہے. استثنا جو ہے پرانے عہد نامے وہ رپیٹ کرتا ہے. اسی طرح نئے عہد نامے کا 4 گاسپل ایک ہی کتاب ہے. وہ 4 گاسپل جو ہے وہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی انجیل ہے. 4 گاسپل، اس کے بعد رسولوں کے مال، یہ سنے پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد رسولوں کے مال کے ان کے بعد جو ان کے شاگرد تھے وہ چلنا کیسے سیکھے، کنہوں نے بتایا کیسے چلیں گے. روح القدس اترا اعمال کے 2 باب میں، روح القدس اترا. تیسرا، جب انہیں چلنا آ گیا تو قانون بتایا گیا رومنز میں، قانون بتایا رومن میں 3 کتاب. 4 کتاب کرنتھیوں، جن میں لڑائی جھگڑے ہی رہتے تھے. اور پھر 11ویں باب میں آپ نے دیکھا ہے، کرنتھیوں کے پہلا کرنتھیوں سے 11ویں باب نے دیکھا ہے کہ جو اس کا بدن لے لیتے ہیں، جو اس کا خون پی لیتے ہیں، وہ اس کے بیٹے میں. 4 ہی کتابیں بیسکلی پرانے عہد نامے سے، جو پورے عہد نامے کو، یشوع کو، پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، آگے پھر
हिस्कियल आता है, यर्मिया आता है, यसाया आता है, ये सारी बातों को ये चार जो बुक्स हैं वो कवर अप करती हैं। और इसी तरह नए अहदनामा को 4 ही बुक्स हैं जो पूरे आगे खतों को और मुकाशफा तक वो पूरा करती हैं। तो इस तरह और स्टडी अगर करनी है आपने तो जरूर कीजिएगा। मैं नहीं कहता कि बाइबल ना पढ़ें, और पढ़े, लेकिन बेसिक चीजें ये क्या हैं कि वो यही है। 20 बाब से लेकर 21, मेरा ख्याल है मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको, फिर दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि ये जरूरी था हमारी जमात के लिए कि हम सब एक हों। ऑलमोस्ट जो है वो 31 बाब तक अगर आप देखते जाएं, हर बाब 21, 22, 23 पहली दूसरी आयतें उसकी देखती जाएं, 15 बाब देखते जाएं, उसमें सना के बारे में लिखा है कि किस तरह वो लिखा है। तो ये सारी वो तरीकाकार बताया कि ये जो कानून है ये किस तरीके से कैसे इनको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 31वें बाब में आते हैं जिसमें बताया गया है सबत के दिन, जो कि आखिरी 3 ही बेसिकली 2 कानून हैं जो पुराने अहदनामे में पूरे खुदावंद के हैं और खुदावंद के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और खुदावंद ही उन्हें करता है, और वो चाहता है कि हम वैसे ही करें, 2 ही कानून वैसे ही करें जैसे खुदा चाहता है, 2 ही कानून। तीसरा जो बेसिकली है आराम में दाखिल होना, वो हमें आराम में उस वक्त दाखिल करेगा जिस वक्त वो दोबारा आएगा। जिस तरह मूसा ने उन्हें केनान में जाकर मिस्रियों से आजाद किया और उन्हें केनान लेकर गया, केनान भी नहीं लेकर गया बल्कि यशुआ लेकर गया। ठीक है। इसी तरह खुदा हमें केनान में नहीं बल्कि आसमानी बादशाहत में दाखिल करता है, और वो सबत का बनाने वाला है। अगर घर में पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है। जो जरूरी बात है वो करना चाहूंगा। 31वां बाब 12 से 18 तक जरूर पढ़िएगा घर में, और देखेंगे जो जरूरी बात है वो देखते हैं, जो कि 32वें बाब में है, 32 में है। 32 में ये है कि हमने खरूज की किताब उसके 7वें बाब में देखा कि खुदा ने किसको फराउनियों का खुदा बनाया था और किसको पैगंबर बनाया था। 7वें बाब में है, हमने पढ़ा है। ठीक है। मूसा को फराउनियों का खुदा बना के पेश किया था। पढ़ लीजिएगा दोबारा अगर आप पढ़ना चाहें, 7वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में। और हारून को पैगंबर बना के भेजा था। अब यहां देख लें 32वें बाब में कि पैगंबर क्या करता है और जो मूसा है वो क्या करता है। ये दुनियावी बात है। अब हम खुदा को देख लें, यीशु को देख लें, इसीलिए हम उसको पैगंबर नहीं कहते। हम यीशु को पैगंबर नहीं कहते, हम यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं। ठीक है। बल्कि वो खुदा है। मूसा वो खुदा के लिए, यीशु जो पूरी दुनिया के लिए खुदा। और अगर हम उसको जिस्मानी देखना चाहते हैं तो हम उसको पैगंबर नहीं कहते बल्कि उसको बेटा कहते हैं। और जो पैगंबर कहते हैं उनका हाथ देख लें, उनकी आंखें बंद हैं। अगर ये बाब 32वां बाब उनको दिखा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि पैगंबर ने क्या किया और मूसा ने क्या किया। जो 31वीं आयत उसके 12 बाब से और 12वीं आयत से 18 आयत तक मौजूद है। तो ये घर में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ दीजिएगा जल्दी से। मेरा टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं 2-3 मिनट और लूं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पैगंबर की ये बातें आपके पास आ जाएंगी, और फिर हम मूसा की बात को देख लेंगे। इसी तरह यीशु को हम पैगंबर नहीं कहेंगे, उसको हम बेटा कहेंगे, और उसके जब हम शामिल होते हैं तो हम बेटे कहलाते हैं। जी पढ़िएगा 1-6। और जब लोगों ने देखा कि मूसा के पहाड़ से उतरने में देर
तो वो हारून के पास जमा होकर उसे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छन्नी से ठीक की। तब चैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देख कर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान का बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तो मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया बिगड़ गए हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाते। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू बहन। तीसरी आयत में लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, 32वां दूसरी आयत में लिखा है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में से जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। पैगंबर का ये हाल है। इसीलिए मैं कहता हूं आज पैगंबर बनने की जरूरत नहीं, आज हमें पादरी बनने की जरूरत नहीं, आज हमें बिशप का लेबल लगाने की जरूरत नहीं, आज हमें पास्टर या डॉक्टर साहब का लेबल लगाने की जरूरत नहीं, हमें बेटे का लेबल लगाने की जरूरत है। क्योंकि आज भी आप देखें कि पास्टर साहबान, बिशप साहबान आपकी बालियां उतार उतार कर, सॉरी मैं ये कह रहा हूं, लेकिन क्या करूं, क्योंकि हालात देखते हुए मुझे पता चलता है कि उसमें से मैं भी हूं कि ये ऐसा होता है। जिस तरह उन्होंने उनके लड़कों और लड़कियों और तमाम खानदानों को इसी तरह आजकल होता है, मैंने चर्च बनाना है, और जिसके पास बेचारे के पास पैसे भी ना हो जबरदस्ती उसे कहा जाता है। खैर एनी हाउ, कट इन ए शॉर्ट स्टोरी, क्या हुआ, वो लाए और उन्होंने बछड़ा बनाया। उनका बछड़ा बनाने का तरीका ये होता है, उनकी अपनी अना, उनका एक और खुदा है जो प्राइड उसमें शामिल है, उसको पूरा करते हैं। और आज भी ऐसे होता है। और हम ऐसा ना करें, हम बेटे बन जाएं, हम बेटे बन जाएं और आपस में भाई हैं, हम आप दरमियान में बैठ के सब जो है वो उसको हासिल करें। क्यों कहा था। अब 2 ही आयतें पढ़ूंगा और इसके बाद हम खुदावंद का कलाम इख्तिताम का पहुंचेंगे। तीसरा बाब, खरूज का तीसरा बाब, उसकी 8वीं आयत मैं पढ़ता हूं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकालकर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों, हत्तियों, अमूरियों और फ्रीजियों और हवियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते थे देख लिया है। ठीक है, यहां पर वादा है। और यहां पे फिर 33वें बाब में उसकी दूसरी आयत में, बल्कि मैं 1 से 3 तक पढ़े देता हूं। इन दोनों में फर्क देख लीजिए क्या है, जिसकी वजह से पता चलता है पैगंबर नहीं बल्कि बेटे बनना जरूरी है। खुदा को बाप मानना जरूरी है, बेटे बनना जरूरी है। लिखा है 33वें आयत, उसका पहला, दूसरा, तीसरी आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया, यहाँ
سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب میں سے میں نے کسی قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ بھیجوں گا، اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتھیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، چونکہ تو گردن کش قوم ہے، اس لیے میں تیرے بیچ میں نہ ہو کر چلوں گا۔ میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا۔ جب خدا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ نہیں چلتا، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ اس قوم کے ساتھ ذرا سا علیحدہ ہوا، بالکل ہلکا سا، کچھ وقت کے لیے خداوند اس سے بات کر رہا تھا، تو کیا ہوا؟ یہ حال ہوا جو ہم نے 32ویں باب میں پڑھا ہے۔ خیر، آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا خطا ہوئی۔ اس طرح بھائی اور بہنوں، آج کے اس کلام سے جو ہم نے پیدائش سے دیکھا، سنا، پڑھا، دیکھا اور عمل کیا، اس مقام تک پہنچے ہیں۔ جب سنتے ہی رہیں گے تو پڑھے گا کون؟ اور جب صرف پڑھتے ہی رہیں گے تو عمل کون کرے گا؟ عمل کرنے کا یہ طریقہ کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں یا پادری صاحبان کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت سنا، وہ کالجز میں گئے، اسکولوں میں گئے، ماں باپ سے سب سے سنا، اب سننے کی حاجت نہیں، تو انہوں نے چاہا کہ میں پڑھوں بھی، اب تو پڑھا، اور جب پڑھتے پڑھتے خداوند کا کلام اترنے لگا تو عمل میں آ گیا۔ وہی موسیٰ کی مثال، 40 سال عمل میں آ گیا، اور بیٹے اور بیٹیاں بن کے آگے ہم اس طرح 33 باب تک، بلکہ ہم 32واں باب دوبارہ دیکھیں گے، 33واں باب دوبارہ دیکھیں گے، تاکہ ہم آگے کو آلموسٹ 35 اور 36 چیپٹر تک جائیں گے۔ پھر آگے 36 کا چیپٹر جو ہے 40 تک جو ہے وہ پورے انہی قانون کو جو بتائے گئے ہیں، ان تختیوں پر لکھے گئے ہیں، ان کو بتانے کے لیے جو ہے وہ خداوند نے اپنے کلام کو استعمال کیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت سے مالا مال کرے، آمین۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بھی بہت سی برکات سے مالا مال کرے۔ ہم خداوند کے حضور میں شکر گزاری کریں گے اتنی بلیسڈ اسٹڈی کے لیے، جس سے ہم سبوں نے، جتنے بھی اس وقت موجود ہیں، بہت کچھ اس کے زندہ کلام سے سیکھا، اس کے بیٹے کے وسیلہ سے۔ میں بھائی ناز سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس دعا میں وہ ہماری رہنمائی کریں، شکر گزاری کی دعا میں، کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ جی بھائی ناز، پلیز۔ چلو دعائیں کرتے ہیں۔ Hallelujah. Heavenly Father, we are thankful, Lord Father, that you have given us our teacher, our pastor, Lord Father, who is leading us into biblical teachings and principles, Lord Father. We are grateful, Lord Father, that you have given him knowledge to Pastor John, Lord Father, that he shares his message so vividly and nicely, Lord Father, that we can understand, Lord Father. We pray today, Lord Father, as a congregation, that you will continue, Lord Father, empowering him, and so that he becomes more and more mature in this matter and can lead us, Lord Father, so until we can end the biblical journey with him together, Lord Father. You will give us time, Lord Father, so that we can understand each and every principle of the Bible, Lord Father, in our study. You will lead us the way, Lord Father. We want to thank you for all the brothers and sisters who also come to this school, Lord Father, which is an online school, so that we can listen and we can become more knowledgeable, Lord Father. We want to thank you. We praise you once again, and we ask all this in Jesus' precious name. Amen.